بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام مڈاس تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ سونے کی بنی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتا تھا اور اسے ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ اس کے پاس سونے کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں ہوں، اور وہ اسی فکر میں اپنی عوام کو بھول گیا تھا۔ اپنے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ملک کے لوگ بہت غریب تھے۔ بادشاہ کا وزیر بادشاہ سے کہتا تھا، عالی جاں، ہمیں اپنے ملک کے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ بہت بری حالت میں ہیں۔ تو بادشاہ جواب دیتا، اے وزیر، تمہیں ان غریبوں کا اتنا خیال کیوں ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی دولت ان بھوکے ننگوں میں لگا دیں اور خود فقیر ہو جائیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنے کمرے میں جمع کیے ہوئے سونے کے سکے گننے لگتا۔ بادشاہ کی ایک بہت ہی پیاری لڑکی تھی جس کا نام میری گولڈ تھا۔ میری گولڈ بہت خوبصورت تھی، اسے پھول بہت پسند تھے اور اسے جب کبھی بھی موقع ملتا تو وہ باغ میں جا کر پھول جمع کرتی تھی۔ جب بھی میری گولڈ کی سالگرہ ہوتی تو بادشاہ اسے سونے کے تحفے دیتا۔ ایک دفعہ پھر بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ کو غریبوں کی مدد کرنے کا کہا تو بادشاہ غصے ہو کر بولا، تمہیں نہیں معلوم میں دنیا کا امیر ترین بادشاہ بننا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ میری دولت کم کرنے کا سوچتے رہتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں تو وہ سونے کی بن جائے۔ یہ سن کر وزیر بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے، اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، گستاخ، خاموش ہو جاؤ، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اسی وقت وہاں سے ایک پری گزر رہی تھی۔ اس نے جب بادشاہ کی خواہش سنی تو اس نے اس لالچی بادشاہ کو سبق سکھانا چاہا۔ پری بادشاہ کے سامنے آئی اور کہا، میں نے تمہاری خواہش سنی ہے اور اسے پورا کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پری نے کہا، کل صبح تم کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ سونے کی ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور پھر جلدی سے صبح ہونے کی خواہش کرنے لگا۔ صبح ہونے کی اسے اتنی خوشی تھی کہ رات بھر اسے نیند نہ آئی۔ بادشاہ نے اپنے آپ سے کہا، میں سب سے زیادہ امیر بن جاؤں گا، لوگ میری دولت کی مثالیں دیں گے، کتنا اچھا لگے گا جب میرے پاس ہر چیز سونے کی ہوگی۔ صبح بادشاہ بہت جلد نیند سے جاگ گیا۔ اس نے جیسے ہی اپنے کمبل کو ہاتھ لگایا تو کمبل سونے کا ہو گیا۔ پھر اس نے کرسی کو ہاتھ لگایا تو کرسی بھی سونے کی بن گئی۔ پانی کے جگ کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی سونے کا ہو گیا۔ کمرے کی سب چیزوں کو سونے کا کرنے کے بعد بادشاہ اپنے محل کے باغ میں گیا۔ وہاں اس نے پھولوں کو چھوا تو وہ سونے کے ہو گئے۔ اپنے پالتو جانوروں کو چھوا تو وہ بھی سونے کے ہو گئے۔ ہر چیز کو سونے کا بنا کر بادشاہ خوشی خوشی محل میں واپس آئے۔ جب وہ ناشتہ کرنے میز پر بیٹھا تاکہ ناشتہ کر سکے، ناشتے میں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ بادشاہ نے کھانے کو ہاتھ بڑھایا، اس نے سیب کو اٹھانا چاہا تو وہ سونے کا بن گیا۔ وہ جس چیز پر بھی ہاتھ لگاتا تو وہ سونے کی ہو جاتی۔ اس طرح بادشاہ ناشتہ نہ کر سکا۔ کیا کبھی سونے کی بنی ہوئی چیزیں بھی کھائی جا سکتی ہیں؟ صبح جب شہزادی اپنے محل کے باغ میں پھول توڑنے گئی تو وہاں کا عجیب نظارہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہو گئی کہ سارے باغ اور سارے پالتو جانور مختلف نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہزادی بہت اداس ہو گئی۔ اس نے کہا کہ سب پھولوں کی خوشبو کھو گئی ہے، میرے پالتو جانور بھی حرکت نہیں کر رہے، ان سب کو کیا ہو گیا ہے؟ میری گولڈ یہ دیکھ کر بہت روئی اور روتے روتے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی اور اس کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا، شہزادی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میں سب سے امیر بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر میری گولڈ خوش ہونے کی بجائے اور زیادہ رونے لگی۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کو چپ کرانے کے لیے اسے تھپکی دی تو بادشاہ کے سامنے شہزادی سونے کی بن گئی۔ ایک جیتی جاگتی شہزادی اب ایک سونے کا مجسمہ بن گئی تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے تمام حکیموں کو اپنے دربار میں بلایا
لیکن کوئی بھی شہزادی کا علاج نہ کر سکا۔ تمام حکیموں نے بڑی کوشش کی کہ شہزادی کو واپس اصل حالت میں لا سکیں، مگر وہ ناکام رہے۔ اب بادشاہ غمگین ہو گیا تھا۔ اس کی جیتی جاگتی شہزادی ایک سونے کا مجسمہ بن چکی تھی اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے شہر کا چکر لگانا چاہا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا اور غریب سے غریب انسان بھی کھانا کھا رہا تھا، مگر بادشاہ بھوکا تھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب لوگوں کو کھاتا دیکھ کر اس کو بھوک لگ گئی تھی، لیکن وہ کھانے کو چھونا چاہتا تو کھانا سونے کا بن جاتا تھا۔ لوگوں کو کھاتا دیکھ کر بادشاہ کو بہت رشک ہوا اور بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ محل کے باہر بہت سے بچے کھیل کود رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اداس ہو گیا۔ بادشاہ اب اسی لمحے کو یاد کر کر کے غصہ کر رہا تھا جس وقت اس نے یہ خواہش کی تھی کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا، کاش میں نے ایسی کوئی خواہش ہی نہ کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری بیٹی بھی بالکل ٹھیک ہوتی اور میں بھی پہلے کی طرح سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ بادشاہ بہت پچھتایا اور محل واپس آ گیا۔ اچانک اس کے سامنے وہی پری آ گئی۔ پری نے بادشاہ سے پوچھا، تم اداس کیوں ہو بادشاہ؟ کیا اب تم سب سے بڑے امیر بادشاہ نہیں ہو؟ بادشاہ نے کہا، اے اچھی پری، اب میں سب سے امیر بادشاہ تو ہوں، لیکن اتنا سونا بھی مجھے خوش نہیں کر سکا۔ اچھی پری، مہربانی کر کے میری مدد کرے۔ یہ سن کر پری جان گئی، اب بادشاہ کبھی لالچ نہیں کرے گا۔ پری نے بادشاہ کو پانی سے بھرا ہوا جگ دیا اور کہا، اس جگ کا پانی ہر اس چیز پر چھڑک دو جس کو تم نے چھوا ہے۔ بادشاہ جگ لے کر پہلے اپنی بیٹی کی طرف گیا۔ اس نے شہزادی پر پانی چھڑکا تو وہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو گئی۔ پھر وہ بھاگا ہوا باغ کی طرف گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا اور اسی طرح جو چیز اس نے سونے کی بنا دی تھی اس پر بادشاہ نے پانی پھینکا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی کے پالتو جانوروں پر بھی پانی چھڑکا تو وہ بھی دوڑنے لگے تھے، تو بادشاہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے لالچ سے توبہ کر لی اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے فلاحی کام شروع کر دیے۔ بادشاہ نے غریبوں کی مدد کرنے اور ان کے لیے اچھے منصوبے تیار کیے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ دولت ہی انسان کو خوشی نہیں دے سکتی۔ اب وہ غریبوں کا ہمدرد اور نیک بادشاہ بن گیا تھا، اس لیے اس کے ملک کے لوگ اس کو اب بہت پسند کرنے لگے تھے اور اب بادشاہ خوشی خوشی اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا۔